آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسد فلاحی ہادیہ کے شمارہ اکتوبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ، جس کا عنوان ہے قرآن سیکھنا سکھانا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کے رائٹر ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے انسان کو وہ علم حاصل ہوتا ہے جو کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اور اللہ نے تمہارے اوپر کتاب و حکمت نازل کی اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اور رسول تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ غرض یہ کہ قرآن مجید علم کا مخزن ہے اور اس سے سیکھنے اور سکھانے کا تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا ضروری تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور رسول پر ایمان لانے کا ضروری تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے اور رسول کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کا علم قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن پر ایمان لانے کا سب سے پہلا ضروری تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو سیکھا اور سمجھا جائے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کے بعد اسے سیکھنے کا جذبہ پیدا ہونا لازم ہے، اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کا جذبہ بھی لازم ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کی صحیح قدر نہیں پہچانی ہے۔ ایک مومن کی زندگی قرآن سیکھنے اور سکھانے سے عبارت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ایک مومن جیسے جیسے قرآن سیکھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس سے کیا مطالبے کرتا ہے۔ قرآن سیکھنے کے بعد ہی قرآن پر عمل کرنا اور بہترین انسان بننا ممکن ہوتا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے جو کتابیں بھیجی جاتی تھیں انہیں سکھانے کی ذمہ داری اللہ کے نبیوں پر ہوتی تھی۔ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی ذمہ داری پوری امت پر عائد ہو گئی ہے۔ اب قیامت تک قرآن سکھانے کے لیے کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ ذمہ داری قرآن پر ایمان لانے والی امت کو ادا کرنی ہوگی۔ اس لیے امت کے بہترین افراد وہی ہیں جو اس عظیم ذمہ داری کو ادا کریں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جب نازل ہوئی تو وہ اس حکم کو لے کر نازل ہوئی کہ قرآن پڑھو۔ نازل ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن کا پہلا حکم قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ اس حکم کی اہمیت ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ قرآن کا پہلا حکم اقرا ہے، اور خود قرآن کا یہ نام پڑھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو بار بار اور کثرت کے ساتھ پڑھی جائے۔ مثالی مسلم سماج کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ اس میں قرآن بڑے پیمانے پر پڑھا اور سمجھا جائے۔ سماج کے تمام افراد قرآن کو سیکھنے کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سیکھنے اور سکھانے کے تمام وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا، اور ایسی منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ کوئی بھی فرد اس سے محروم نہ رہ جائے۔ یہاں ہم اختصار کے ساتھ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے کچھ پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے، کوشش کی جائے کہ وہ ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھ لیں، تجوید کے قواعد سے واقف ہو جائیں، خوش الحانی کی مشق کر لیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگیں، اور بچپن ہی سے کچھ عربی بھی سیکھنے لگیں۔ سماج کے ناخواندہ لوگوں کے لیے تعلیم بالغان کا انتظام کیا جائے، اور انہیں بنیادی تعلیم اس طرح دی جائے کہ وہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگیں۔ جو لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا نہ جانتے ہوں انہیں ناظرہ کی تعلیم دی جائے، اور جو لوگ ناظرہ پڑھنا جانتے ہوں انہیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ ہر گھر میں قرآن کی تعلیم کا انتظام ہو۔ اگر خاندان کا ایک فرد باقی تمام لوگوں کو قرآن سکھانے کی ذمہ داری قبول کر لے تو پورے خاندان میں قرآن کی تعلیم عام ہو سکتی ہے۔ مسجدوں میں بچوں، بچیوں اور مرد و خواتین سب کے لیے قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ مسجد میں تدبر قرآن کا حلقہ قائم کیا جائے۔ اہل علم کا مستقل درس قرآن ہو جسے سننے کے لیے مردوں کے علاوہ خواتین کا انتظام بھی رہے۔ نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے
اور قرآن کی تعلیم دینے والے موبائل ایپس کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ خوش الحان قاریوں کی تلاوت سننے کے شوق کو عام کیا جائے، خاص طور سے ترجمے کے ساتھ۔ قرآن کی تعلیم کے آن لائن کلاس چلائے جائیں، خاص طور سے قرآنی عربی سکھانے کے چلن کو عام کیا جائے۔ قرآن کا علم رکھنے والے ممتاز علماء سے استفادے کی شکلیں نکالی جائیں، ان سے استفادے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بھی بروئے کار لایا جائے۔ زوم وغیرہ کے ذریعے طویل فاصلوں کے باوجود مختلف شخصیات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو موضوع گفتگو بنایا جائے، گھر میں بڑوں اور بچوں کے ساتھ اور گھر کے باہر دوستوں کے درمیان قرآنی موضوعات پر بات کی جائے۔ ہماری مجلسوں کا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی کوئی آیت موضوع گفتگو نہیں بنتی۔ قرآن مجید کا انداز بہت دل نشین ہے، مختلف قصوں اور مناظر کے ذریعے قرآن اپنے قاری کی دلچسپی قائم رکھتا ہے۔ ہم بھی جب قرآن مجید کی باتیں پیش کریں تو دلچسپ انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی آیتوں کے مع ترجمہ خوبصورت تغرے گھر کی دیواروں کو زینت بخشتے ہیں اور قلب و نظر کو نور عطا کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے گھر میں یا محلے کی کسی نمایاں جگہ پر بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پر قرآن کی آیتیں مع ترجمہ لکھتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی تعلیمات کو ذہن نشین کروانے کا اچھا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس لیے ایسی تدبیریں اختیار کرنا ضروری ہے جن سے غیر مسلم قرآن سے مانوس ہوں اور اسے اپنے رب کا پیغام سمجھ کر پڑھیں۔ غیر مسلم قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی طرف راغب ہوں، اس کے لیے خصوصی کوششیں کی جائیں۔ قرآن کی بہترین تعلیمات انہیں بتائی جائیں اور قرآنی تعلیمات پر مشتمل کتابیں انہیں مطالعے کے لیے دی جائیں۔ انہیں یہ بتایا جائے کہ قرآن سب کے لیے ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔